اس عصر میں امام خمینی کے ساتھ یہ کینہ امریکہ کے دل میں پیدا ہوا، عربوں کے دل میں پیدا ہوا، چونکہ عربوں نے فراست میں اسلام پایا ہوا تھا، اسلام کی قیادت مسلمانوں کی، چونکہ عرب میں اسلام پیدا ہوا، رسول اللہ عرب میں مبعوث ہوئے، اور اسلام کے جو پھیلا بڑا آگے عرب دنیا میں ہوا اور عربی پہچان کے ساتھ بڑھا، تو عرب کے اندر ایک اندرونی طور پر ایک احساس ہے کہ ہم ہیں، قائد ہم ہیں، لیڈر ہم ہیں، مسلمین کے رہنما ہم ہیں۔ وہی جو قریش بنو ابو سفیان کے اندر، ابو جہل کے اندر جو احساس تھا کہ ہم ہیں بڑے، قریش کے بڑے ہم ہیں۔ اب جب ان کی بڑھائی چیلنج ہو گئی کہ آپ تو نہ صرف بڑے نہیں ہو بلکہ چھوٹے بھی نہیں ہو، تمہارے لیے پستی بھی کہنا شاید صحیح حق ادا نہیں ہوتا، اگر کہیں تم بہت پست ہو، پستی بھی مناسب لفظ نہیں ہے، اتنے تم گرے ہوئے ہو۔ اور وہ بھرم کھل گیا، ان کا بانڈا پھوٹ گیا، ان کا کینہ ان کے دل کے اندر رسول اللہ کا آ گیا کہ ہم بڑوں کو چھوٹا کر دیا۔ عرب کیوں امام خمینی کا کینہ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ امام خمینی نے ان بڑوں کو چھوٹا کر دیا، بہت حقیر کر دیا۔ یہ جو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے عالم اسلام کے لیے، وہ سب چھوٹے ہو گئے۔ اس لیے ان کے دلوں کے اندر شدید کینہ پیدا ہوا، اور اس کینے کے اندر سب سے بڑی چیز جو امام خمینی کی نسبت کینے میں، عربوں کے کینے میں شامل ہے، وہ بغض علی ہے۔ چونکہ امام خمینی کی پہچان شیعہ ہونا ہے، شیعہ یعنی شیعہ علی، تو ظاہر ہے جس کے دل میں پہلے سے ہی علی کا بغض ہو، اور جو علی کے ساتھ کینہ صدیوں سے برت رہے ہوں، جو نسل، جو قوم، اور ناگہان علی کے مکتب کا اور علی کا فرزند آ کر اور وہ سارا ہجران دور کر کے، جو علی کو اپنے زمانے میں حسرت تھی ساتھیوں کی، ناصرین کی، وہ ساری پوری کر دے آ کر، اور جس نام کو، جس سلسلے کو یہ دبا مٹا کے خوش بیٹھے ہوئے تھے، اس کو آ کر ایک دفعہ ایسا زندہ کرے کہ یہ خود اس کے نیچے چھوٹے لگنے شروع ہو جائیں، تو معلوم ہے کہ وہ بغض پھر تازہ ہو گیا ان کا۔ اب اصل میں علی کا بغض تھا جو خمینی کے بغض میں بدل گیا ان کا۔ اس لیے عرب کینے میں مبتلا ہو گئے، اور عربوں نے یہ کینہ توزی ظاہر کی اور اس کو مسلمانوں میں سرایت دینے کی کوشش کی، باقی مسلمانوں کے اندر۔ امام خمینی کے کینے کا کوئی جواز مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے جو آپ کو ہر مومن، ہر مسلمان کے متعلق کہتا ہے، اور یہ فرقہ وارانہ ذہنیت والوں کو یہ آیت پڑھنی چاہیے، سورہ حشر کی آیت نمبر 10، کہ یہ اس کے مخالفت کر رہے ہیں، اس کی معصیت کر رہے ہیں، اس آیت کو ٹھکرا رہے ہیں وہ علماء جو ممبروں پہ مسلمانوں کی نفرت ابھارتے ہیں، خواہ کسی ممبر پر ہو، وہ شیعہ کے ممبر پر ہو کے سنی کی نفرت پھیلا رہا ہو، وہ سنی کے ممبر پہ بیٹھ کے شیعہ کے خلاف نفرت اٹھا رہا ہو، وہ سورہ حشر کی آیت کے مطابق بہت عظیم گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے۔ چونکہ سورہ حشر کا مطلب یہ ہے کہ کسی مومن کا کینہ میرے دل میں نہ رکھنا، پاک کر میرے سینے کو کینے سے۔ سینہ مقامی کینہ نہیں ہے عزیز من، سینہ کینے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس کو کینہ گاہ نہ بناؤ، مدفن کینہ نہ بناؤ اس کو۔ سینہ پاکیزہ چیزوں کے لیے، کسی مومن کا کینہ نہ آئے اس کے اندر۔ لیکن زمانہ اس طرح سے شرح صدر، کھلے سینے والے لوگ بچے پیدا کرے گا، مائیں جنم دیں گی، وہ فرزند وہ پھر عالم بنیں گے تو ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت آئے گی، ورنہ تو نفرت اور کینہ ہی آئے گا۔
جب تک یہ مائیں ہیں، جب تک یہ مولوی ہیں، جب تک یہ مدرسے ہیں، جب تک یہ ممبر ہیں، جب تک یہ لوگ ہیں، یہ تو کینہ ہی بھریں گے مسلمانوں کا. اور کتنا کینہ ہے، شرمناک حد تک ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے کی نسبت کینہ. اس کے اندر فائدہ اٹھایا انہوں نے، اور وہ ہستی، وہ شخصیت جس نے دفاع کیا اسلام کا، زندہ کیا اسلام کو. یہ پہلو وقت چاہیے اس کے لیے، ماحول چاہیے اس کے لیے، اس کی تشریح کے لیے. امام خمینی نے اسلام کو احیا کیا، اور کس انداز سے کیا اور کس سطح پہ کیا جس کا ادراک ہمیں نہیں ہے. ہم ابھی بلوغ اس طرح کا نہیں ہے ہمارے اندر. امام نے دین کی کیا خدمت انجام دی ہے، وہ اس کے لیے بلوغ چاہیے، رشد چاہیے. یہ نہ کہیں کہ ایران کے اندر ایسا شعور موجود ہے، ایران میں بھی نہیں ہے. ایرانیوں کو امام خمینی اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ایرانی ہیں. اگر یہی شخصیت امام خمینی عرب میں ہوتے، نجف میں ہوتے، ایرانی کوئی بھی محبت نہ کرتا امام خمینی سے. ان کو ان کی ایرانیت پسند ہے، ایرانی ہیں، رہبر ایران کہتے ہیں ان کو. جس طرح عرب نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے. اس کو مسلمانوں کے اندر اس کینے کو پھیلانا شروع کیا جاہلیت کی طرز پر. جس طرح رسول اللہ کا کینہ عربوں کے اندر پھیلایا گیا، اولاد رسول کا، اسی طرح امام خمینی کا کینہ پھیلایا گیا پوری زمین کے اوپر. اور سب سے بڑھ کر جو کینہ انسان کو تعجب پہ اکساتا ہے، جس حیرت ہوتی ہے، اور وہ کینہ جس کی کوئی جواز اور توجیہ نہیں ہے، وہ یہ کہ یوں نہیں کہ صرف امریکہ اور شیطانی طاقتیں اور صہیونی طاقتیں امام کا کینہ دل میں رکھتے ہیں، یا عرب اقتدار پرست عیاش امام کا کینہ دل کے اندر رکھتے ہیں، یا فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے فرقے اور مسلمین جہالت و غفلت کی وجہ سے امام کا کینہ رکھتے ہیں. بلکہ سب سے عجیب کینہ، سب سے برا کینہ، سب سے گھٹیا کینہ، چونکہ ان کے کینے کا جواز بنتا ہے. اگر امریکہ کے دل میں کینہ ہے تو جواز بنتا ہے، اس کا ہونا چاہیے. عربوں کے دل میں کینہ ہے تو جواز بنتا ہے. صہیونسٹوں کے دل میں امام خمینی کا کینہ ہے تو اس کا ایک جواز بنتا ہے ان کے لیے. یا اگر فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والوں کے دلوں میں کینہ ہے، اس کا ایک جواز ہے. چونکہ فرقہ وارانہ فضا میں دہر نے جب ایسا بنایا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے نفرتوں والا، کینہ توز، تو اس میں فرقہ وارانہ فضا میں اگر امام خمینی کا کینہ ان فرقوں کے دلوں میں ہے، اس کا کوئی جواز نکلتا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کے دلوں میں کیوں ہے کینہ امام خمینی کا؟ اب پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا یہ کینہ. خود ایران کے اندر ایسے ہیں نام نہاد شیعہ، ان کے دلوں کے اندر کینہ ہے امام کا. علماء، نہ چھوٹی سطح کے علماء، بڑی سطح کے علماء، مرجعیت کی سطح کے علماء کے دل امام کے کینے سے بھرے ہوئے ہیں. کچھ سے زمین پاک ہو گئی ہے، کچھ ابھی ہیں جن کے دلوں کے اندر امام کا کینہ ہے. چھپی ہوئی نفرت کینہ ہے. کچھ نے اس کو اناد میں بدل دیا ہے. کچھ کینہ توز ایسے ہیں جنہوں نے اس بغض کو پنہانی، غل کو، غل چھپا ہوا کینہ ہے، اس کو اناد میں تبدیل کر دیا ہے، معاند ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ابھی غل ہی ہے. اس وقت جو برطانیہ جو کام کر رہا ہے، MI6 جو کام کر رہا ہے، وہ یہی ہے. اس کینے کی آگ کو پھونکے مار رہا ہے، بھڑکا رہا ہے.
خصوصاً تشیع کے اندر. اپنے ملک میں جائزہ لے لیں آپ. یہ آپ کے ملک کے اندر ایسے نام نہاد علماء ہیں جنہوں نے کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ امام خمینی نعوذ باللہ دین سے خارج ہیں. اور کتنے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. جس طرح علی کے ساتھ بغض رکھنے والے کتنے بڑے صحابی شمار ہوتے ہیں. عظمت کیا ہے؟ چونکہ بہت شدید بغض تھا ان کو علی کے ساتھ. یہی عظمت ہے ان کی. بہت بڑا بغض تھا ان کے اندر. مختلف سطح پر اس کینے کو بڑھا رہے ہیں. آپ شیعوں کا امام خمینی نے کیا نقصان کیا ہے؟ عربوں کا تو کیا ہے، امریکہ کا کیا ہے نقصان، صہیونیوں کا کیا ہے، ہر ایک کا نقصان کیا ہے. آپ شیعوں کا کیا نقصان کیا ہے امام نے؟ آپ مجتہدوں کا کیا نقصان کیا ہے امام نے؟ یہاں یہ نہیں ہوا کہ امام نے ان سے میدان چھین لیا ہے. حسد ہے، حسد کی وجہ سے، حسادت کی وجہ سے. کچھ نے اپنی دشمنی ظاہر کی، کچھ نے پنہان رکھی ہوئی ہے ابھی تک. اور وہ دشمنی ان کے پیروکاروں کے اندر باقاعدہ جھلکتی نظر آتی ہے. یہ کینہ چھپا نہیں سکتے یہ. اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کینہ توزی ہوئی، جس طرح امیر المومنین کے اور اولاد امیر المومنین کے خلاف کینہ توزی ہوئی، گویا یہ اللہ کا ایک امتحان ہے ان ہستیوں کے لیے جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے امت کی ہدایت کے لیے، یا منصب آسمانی دے کر نبوت و امامت، یا امامت و نبوت کی پیروی میں امت رسول اللہ کی رہنمائی کے لیے جن کو اللہ نے یہ توفیقات دی ہیں، یہ ان کی آزمائش کا حصہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جب تک ان کے خلاف اتنا شدید کینہ نہ ہو، گویا وہ آزمائش میں ابھی پورے نہیں اترے. اندازہ نہیں لگا سکتے، بعض انسانوں کے کینے کا درجے کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس وقت جو دنیا کے بڑے بڑے آتش فشان ہیں اور اتنے وہ گرم ہیں آتش فشان کہ ان کے قریب کئی کلومیٹر کوئی نہیں جا سکتا، قریب اس کے اوپر سے اس کی تصویر نہیں بنا سکتے آتش فشان کی. اتنی حرارت ہوتی ہے. ان سے بھی زیادہ تپش ان دلوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر ہے جن میں امام خمینی کا کینہ ہے، اس کی آگ بھڑک رہی ہے. مختلف لبادوں میں ہے. ظاہر ہے عام آدمی، بے دین آدمی وہ نہیں ہے، وہ اس موضوع کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اسے کوئی لین دین ہی نہیں ہے امام خمینی سے. زیادہ جس کا دین و مذہب سے سروکار ہے اس کے اندر زیادہ کینہ ہے. اب اگر زمانہ کینہ توز بناتا ہے، مثلا دینی پیشواؤں کے خلاف زمانہ کینہ توز لوگ پیدا کر رہا ہے، ایسے فاسد، بزدل فاسد، گستاخ فاسد، مکار فاسد، ریاکار فاسد، یہ اگر زمانے کی پیداوار ہے تو ان سب کی قدر مشترک کیا ہے؟ انود و کنود ہونا، کینہ توز ہونا اور قدر ناشناس ہونا. کیونکہ زمانے نے پیدا ہی یہی کیے ہیں، بنائی ہی یہی ہیں. یہ جن کے کینہ کا امیر المومنین ذکر فرما رہے ہیں، یہ خطبہ
37 ہجری مسجد کوفہ کے اندر اہل کوفہ کے درمیان یہ خطبہ ہے. کوفہ میں دمشق کے لوگ نہیں تھے، شامی نہیں تھے جو علی کا کینہ دل میں رکھتے ہیں. توجہ فرمائیں. یہ شام کے لوگوں کے، معاویہ کے پیروکاروں کے درمیان یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کوفہ کے اندر خطبہ ہے. کوفہ علی کے پیروکاروں کا شہر ہے، مرکز ہے، دارالخلافہ ہے. اگر یہ شام کے کسی مضافات میں، شام کے سرحد پہ یہ خطبہ دیا گیا ہوتا، لہن لہجہ اہل شام کی طرف متوجہ ہوتا تو پھر تو سمجھ میں آتی. لیکن یہ تو مسجد کوفہ کا خطبہ ہے. مسجد کوفہ میں فرما رہے ہیں کہ میرا زمانہ، میرا عہد دور جس میں ہم رہ رہے ہیں، قد اصبحنا، ہم ایک ایسے زمانے میں آ گئے ہیں جو انود ہے اور کنود ہے، جو کینہ توز ہے. یعنی امیر المومنین کو وہ چھپا ہوا کینہ کوفیوں کے اندر بھی نظر آ رہا تھا، اور وہ کینہ بعد میں وہ غل تھا. جب تک امیر المومنین تھے وہ غل تھا، اور جب فرزند امیر المومنین امام حسین آئے تو وہ اناد بن چکا تھا. وہی غل پھٹ پڑا، وہ آتش فشان پھٹ پڑا. ذبح کیا، کس طرح سے ذبح کیا. آپ کوفیوں کے کربلا میں جو کارکردگی تھی دیکھیں اس کو. انہوں نے امام کو پہلے وہاں محصور کیا، بائیکاٹ کیا، پانی بند کیا، رسد بند کی، مکمل رسد بند کی. مدد کے لیے جو آنے والے تھے روک لیتے تھے، انہیں آنے نہیں دیتے تھے. پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، جنگ میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا. پھر امام کے خیام کو، حرم کو لوٹا، پردے تک لوٹ لیے. حالانکہ وہ پردے کوئی اتنی قیمتی چیزیں تو نہیں تھی کہ ان کو کوئی اس کے معاوضے میں کوئی بہت بڑی رقم ملنی تھی. خواتین کے سروں کی چادریں، وہ کیا ان کو ملنا تھا اس کا معاوضہ، لیکن وہ لوٹ لی انہوں نے. مقنعے لوٹ لیے، رومال لوٹ لیے، ہر چیز انہوں نے لوٹ لی، خیمے جلا دیے. پھر اس کے بعد جب شہید کر رہے تھے تو شہید کرنے میں بھی ہر ایک کی کوشش تھی کہ میرا بھی اس میں کچھ کردار ہو اس شہادت میں. مثلا ایک نے اگر تیر مارا ہے، دوسرے نے نیزہ مارا ہے، تیسرے نے کچھ بھی نہیں بن پڑا تو اس نے پتھر ہی مارا ہے تاکہ میرا بھی اس میں شمولیت ہو جائے، میں بھی اس کام میں شامل ہو جاؤں. پھر اس کے بعد سر کاٹے لاشوں سے. پھر اس کے بعد لاشیں پائمال کیں، گھوڑے دوڑائے. پھر اس کے بعد امام کے حرم کو قید کیا، اسیر کیا، اور قیدیوں کی طرح رسول اللہ کی آل کو قیدیوں کی طرح باندھ کر یہ کوفی لے کر گئے. شام سے کوئی بھی نہیں آیا، یہ کوفی سب کر رہے تھے. یہ سب کوفیوں نے کیا سب کچھ. اور اب جو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اصبحنا فی دہر انود و زمن کنود، ایک ایسے زمانے میں ہیں جو کینہ توز ہے، اور ایک ایسے زمانے میں ہیں جو قدر ناشناس ہے، کنود ہے. اب یہ کینہ جو اس وقت غل تھا، چھپا ہوا تھا، ظاہر نہیں تھا، اب ظاہر ہو گیا. یہ وہی کوفی ہیں جو یہ خطبہ سن رہے تھے. یہ اس مسجد میں 37 ہجری میں یہ موجود تھے. یہ بلکہ ان کی چھوٹے بچے تھے 37 ہجری میں، وہ جوان ہو کے اب 61 ہجری میں آ گئے ہیں، 60 ہجری میں آ گئے ہیں. 60 ہجری میں اس زمانے کے چھوٹے بچے بھی 30 سال کے ہو گئے ہیں. زمانے نے وہ نسل پیدا کی کوفہ کے اندر جنہوں نے یہ کینہ ظاہر کیا آ کر. وہی کینہ آج موجود ہے. مکہ میں بیٹھ کر اتنا کینہ رکھنا، امام خمینی کے خلاف کینہ ظاہر کرنا، یہ کینہ فقط امام خمینی کا نہیں ہے بحیثیت ایک ایرانی لیڈر، انقلابی لیڈر. یہ بغض علی بھی اس کے اندر شامل ہے، چونکہ امام خمینی کی پہچان پیروی امیر المومنین ہے. امام نے کیا کینے کا درس دیا لوگوں کو؟ نہ.
امام نے محبت کا درس دیا، امام خمینی نے محبت کا درس دیا۔ امام علی نے کبھی بھی کینہ توزی نہیں سکھائی، نہ اپنے پیروکاروں کو سکھائی، نہ دوسروں کو، نہ قوم کو، نہ امت کو یہ پیغام دیا کہ کینہ توزی کرنا، چونکہ قرآن میں ممنوع ہے کینہ نہیں رکھنا مومن کا دل میں۔ یہ کینہ توز مکتب، کینہ بڑھکانے والا مکتب، یہ بنو امیہ کا تھا جو کوفہ میں بھی آ گیا، اور کوفہ میں ختم نہیں ہوا، بڑھ کر اس زمانے